بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ الذین وہ لوگ، ینقضون یعنی کہ توڑتے ہیں، عہد جو انہوں نے معاہدہ کیا، اللہ کے ساتھ، من سے، بعد اس کے بعد، میثاقی جب انہوں نے پختہ اقرار کر لیا، ارادہ کر لیا، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں، قطع کرنا سے ہی لفظ نکلا ہے، ویقطعون اور وہ سارے کے سارے کاٹتے ہیں، ما جو کچھ امرا حکم دیا اللہ نے، بے ہی ساتھ اس کے، ان یوصلا کہ وہ جڑے رہیں، یوصلا متصل کرنا، جوڑنا، اس سے لفظ نکلا ہوا ہے، ویفسدون اور فساد کرتے ہیں، فی الارض اللہ کی زمین میں، فی میں الارض زمین، اولئک وہ لوگ، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے والی ہے ہمارے لیے کہ جب بھی آپ کسی سے معاہدہ کریں اس کو پورا کریں، اس عہد کو کر لینے کے بعد توڑیں نہیں، وہ کسی انسان سے ہو یا اللہ سے ہو۔ جب یہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آئے یا ایمان لانے کی بات کرتے تھے، انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا اور کہ ہم جڑے رہیں گے اور فساد نہیں کریں گے، لیکن جب وہ جڑے رہنے والا معاہدہ جو ہے ختم کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ فساد کرتے ہیں اللہ کی زمین میں، ہم الخاسرون وہ نقصان اٹھانے والے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بڑی کلیئر کرنے والی ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، اب ان کے ذہن میں اب یہ ہو چکا ہے کہ مسلمان صرف فساد کرنے والے ہیں، حالانکہ دیکھیں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں وہاں پہ امن ہے، جہاں پہ غیر مسلم ہے وہاں پہ مسلمانوں پہ فساد وہ کر رہے ہیں وہ۔ اور یہاں پہ جو ہمارے دین کا ماخذ ہے یا جو مین مقصد ہے، وہ اللہ پاک نے جنت سے انسان کو اس لیے نکالا کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب دنیا میں اس لیے بھیجا کہ پتہ چل سکے کہ کس کی نیچر میں نافرمانی ہے اور کس کی فطرت میں فرما برداری ہے، تاکہ صرف اور صرف جو فرما بردار ہیں ان کو ہی جنت میں واپس لے کے جایا جا سکے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے ایک امن کا راستہ دے دیا، ایک فساد کا راستہ ہے، اور امن کا راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات قرآن کے ذریعے ہمارے تک پہنچی ہیں، اور ان پہ عمل ہم کریں گے تو ہم آرام سے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہم غیر مسلموں سے کوئی معاہدہ کریں تو میثاقیں کئی جو اللہ تعالیٰ کے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اسلام کی ابتدا تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے معاہدے کیے یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ، اور اللہ پاک کے نبی نے بھی ان وعدوں کو کبھی توڑا نہیں ہے۔ وہ بھلے ان کی اسٹیٹ کو، ان کے علاقے کو پروٹیکشن کا تھا یا ان سے لین دین کا کوئی بھی معاہدہ تھا، تو اللہ کے نبی نے جب معاہدوں کی پاسداری کی تو ہمیں بھی پاسداری کا ہے، لیکن آپ جب معاہدہ کر لیں تو اس کو توڑیں نہیں۔ کیوں؟ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ امن کے لیے ہوتا ہے، جو توڑنے والا ہوتا ہے وہ فساد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو فساد کرنے والے کون سے ہیں؟ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ہمارا مقصد جو اللہ پاک نے مسلمانوں کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ نے ہدایت پہ رہنے والوں کو اوپر لے کے جانا ہے، اور جو ہدایت پہ نہ ہو، جو فساد کرنے والا ہو، اس کے ساتھ لڑو اور اس کو راہ راست پہ لے کے آؤ۔ ہمارا یہ مقصد ہے۔ اس کے لیے جو راہ راست پہ نہیں ہوتا اس سے لڑنے کو جہاد کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فساد ہے، بلکہ جو خرابی کرنے والے ہیں ان کو ختم کر دو اور صرف امن قائم رکھنے والے لوگوں کو ہی امن دو۔ صدق اللہ العظیم۔